بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کو سفر کے دوران ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش وہاں آیا اور بادشاہ کو زہر سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کانٹا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ لوگوں کو بادشاہ کی فکر تھی، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ سلامت ہوش میں آئے اور جب اسے بادشاہ کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے۔ میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں اس مرتبہ؟ بادشاہ پھر مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال و دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا آپ کو پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا پڑے تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا قیمتی گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔